ناظرین، جس طرح پاکستان کی زمینی، فضائی اور بحری سرحدوں کا دفاع ناگزیر ہے، اسی طرح سائبر سیکیورٹی بھی پاکستان کی قومی سلامتی کا اہم ستون بن چکی ہے۔ اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں نیشنل سرٹ کے سربراہ ڈاکٹر حیدر عباس۔ یہ بتائیے گا کہ خطے کی کشیدگی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں کس طرح کے چیلنجز اس حوالے سے درپیش ہیں؟ سائبر سیکورٹی از ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ٹو نیشنل سیکورٹی، اور اس وقت جو صورتحال ہے، ابھی جو ریسنٹ آپ نے کانفلکٹس دیکھے ہیں اس میں آپ نے دیکھ لیا دیز آر پیورلی ٹیکنالوجیکل وار. سو کنٹینیوس مانیٹرنگ اینڈ کنٹینیوس ڈیٹیکشن آف سائبر تھریٹس اینڈ سائبر اٹیک پیٹرن is mandatory for the national security now. 2026 کی بات کریں تو کتنے پاکستان کو اس طرح کے اٹیکس کا سامنا رہا ہے؟ صرف 2026 کی بات کریں تو تقریباً 350 سے 400 کے قریب ایسے اٹیکس ہیں جو کہ پاکستان کے انفراسٹرکچر پہ ڈفرینٹ آرگنائزیشنز کہہ لیں، اس میں بزنس آرگنائزیشن ہیں، گورنمنٹ سیکٹر آرگنائزیشن ہیں، پرائیویٹ سیکٹر آرگنائزیشن ہیں، کرٹیکل انفراسٹرکچر، کرٹیکل ڈیٹا ہے پاکستان کا. تو یہ اٹیکس انفرادی ہیں یا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ریاستی سرپرستی میں بھی پاکستان پر یہ سائبر حملے ہو رہے ہیں؟ انفرادی بھی ہیں اور اسٹیٹ سپانسرڈ بھی ہیں، اس میں ڈفرینٹ ایکٹرز انوالو ہیں. جو آپ کے ہاسٹائل نیشنز ہیں وہ کنٹینیوسلی کوشش کرتی رہتی ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے مینوور کر کے سسٹم کے اندر پینیٹریٹ کیا جائے. نیشنل سرٹ کے بننے کے بعد سائبر سیکیورٹی کی امپرومنٹ کے حوالے سے کیا میجر سٹیپس لیے گئے؟ ہم نے وہ گیپ اسسمنٹ کے بعد ایک کمپریہنسو اسٹریٹجک پلاننگ کی. گورنمنٹ سیکٹر آرگنائزیشنس کے امپلائیز کو ٹرین کیا گیا، ان کو ابھی بھی یہ ڈرائیوز چل رہی ہیں. پاکستان کی نیشنل سائبر سیکیورٹی پالیسی جو تھی وہ 2021 میں لانچ ہوئی. اس کے بعد ہر اسپیسیفک سیکٹر نے اپنی اسٹریٹجی بنانی تھی اس پالیسی سے ڈرائیو کر کے. کچھ سیکٹر نے تو بنا لی، پی ٹی اے نے بنا لی، اسٹیٹ بینک نے بنا لی، کچھ آرگنائزیشن نادرا اچھا کام کر رہی ہے، کچھ آرگنائزیشن نے بالکل کچھ نہیں کیا. فار ایگزامپل اوگرا ہو گیا، نیپرا ہو گیا. پاکستان کی جو منیمم بیس لائن سیکیورٹی کرائٹیریا ہوتا ہے نا، اس کو ہم نے پاکستان انفارمیشن سیکیورٹی فریم ورکس کے نام سے ایک بیس لائن کرائٹیریا بنایا، اور وہ الحمدللہ اب دیٹ از بینگ ٹیبلڈ ٹو دا کیبنٹ اور سون اٹ ول بی اپرووڈ. دیٹ ول بی دا پاکستان فرسٹ یو کین سے سائبر سیکورٹی اسٹینڈرڈ that could be deployed in any organization in Pakistan. By the end of this year, inshallah, it will be fully operational and deployed. ایک audit national cert basically govern کرے گا جو کہ ہر آرگنائزیشن کے لیے کرنا مینڈیٹری ہوگا. کمیونیکیشن کے لیے اب ای میل سے زیادہ انحصار واٹس ایپ اور دیگر میسنجرز پر ہے. پاکستان کے پاس آفیشلی کوئی ایسا میسنجر یا کوئی ایسا ایپ نہیں ہے جو کمیونیکیشن کے لیے استعمال ہو سکے. اس میں بیسیکلی دو ایفرٹس چل رہی ہیں. ایک تو این آئی ٹی بی نے ایک ایپ بنائی ہے بیپ کے نام سے، تو وہ ابھی رول آؤٹ کریں گے گورنمنٹ میں، بیسیکلی پہلے گورنمنٹ آفیسرس کے لیے اور پھر پیسج آف ٹائم اگر ان کا کوئی پلان ہوا تو مے بی جنرل پبلک کے لیے. سیکیورٹی آڈٹ چل رہی ہے اس کی. دوسرا سپر ایپ کا بھی ایک ایم او آئی ٹی ٹی کا ایک انیشیٹو ہے جو کہ انشاءاللہ میرے خیال سے ایک اچھا انیشیٹو ہے، اور اس سے لوگوں کو فائدہ ہوگا کیونکہ وہ ایک ایسی کمپریہنسو سیکیور ریزیلینٹ قسم کی ایپ آئے گی کہ جو اس سے جنرل پبلک بھی فائدہ اٹھائے گی اور باقی لوگ بھی انشاءاللہ. اگلے 5-10 سال جو ہیں وہ کتنے اہم ہیں سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے، اور کیا پاکستان نے جو آنے والے چیلنجز ہیں ان کا پوری طرح تیاری کی ہے، اور کیا ہمیں اس حوالے سے کوئی فردر لیجسلیشن کی بھی ضرورت ہے؟ اے آئی اسسٹڈ سائبر اٹیک کو اے آئی اسسٹڈ سائبر ڈیفنس کے ساتھ کاؤنٹر کرنا پڑے گا آپ کو. میری ریکمنڈیشن یہ ہے کہ ہر آرگنائزیشن اپنی کیپیبلٹیز ڈیولپ کرنے کی کوشش کرے. آپ کب تک فورن ٹیکنالوجی پہ یا اس پہ ریلائی کرتے رہیں گے؟ میں اس کے خلاف نہیں ہوں، آپ ضرور یوز کریں، لیکن اس کے ان پیرلل اپنی اسکل سیٹ، اپنا ہیومن ریسورس، اپنے بچوں کو، اپنے امپلائز کو بھی ٹرین کریں. لیجسلیشن کی بالکل ضرورت ہے. دا سیف اینڈ سیکیور یوز آف آرٹیفیشل انٹیلیجنس، بیکاز دیر از اے ڈارکر پارٹ آف اے آئی آلسو دیٹ از کالڈ دا ایڈورسریل اے آئی. سیف اینڈ سیکیور یوز آف اے آئی is very much needed, right? Because AI could be used as a weapon also. So you need a kind of legislation or kind of policy or directive that safe and secure use of AI. کیا آپ فیل کرتے ہیں کہ پاکستان میں سائبر سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے فردر کوئی انتظامی اقدامات کی بھی ضرورت ہے؟ پاکستان میں کافی سارے ادارے بہت اچھا کام کر رہے ہیں سائبر سیکیورٹی میں. نیشنل اسٹارٹ کوآرڈینیشن کی ایفرٹ کر رہا ہے، بٹ وی نیڈ اے اسٹرانگ نیشنل سائبر سیکیورٹی اتھارٹی
that can actually govern the whole cyber security of the country. That is very much needed. میرے خیال سے it should be under the Prime Minister or the top level authority کہ وہاں سے وہ پاور ڈرائیو کرے اور اس کے بعد it can actually work efficiently, more efficiently. For example, اگر کوئی آرگنائزیشن کوئی اس قسم کا کام نہیں کر رہی جو آپ نے اس کو کہا ہے, there should be some kind of penalty or something like this. آپ ویسٹرن کنٹریز کو لے لیں, آپ مڈل ایسٹرن کنٹریز کو لے لیں, تقریباً سارے ملکوں میں نیشنل لیول سائبر سیکورٹی ایجنسی یا اتھارٹی یا کمیشن موجود ہے. پاکستان میں مختلف اہم اداروں میں اسرائیلی سافٹ ویئرز استعمال کرنے کا بھی انکشاف ہوا. اس چیلنج کو ہم کس طرح نمٹیں گے کہ پاکستان میں جو بیرونی سافٹ ویئرز آتے ہیں, جو اکوپمنٹ آتا ہے, اس کے آڈٹ کے لیے بھی کوئی میکنزم بنایا آپ نے؟ امیڈیٹلی یہ ہے کہ آپ نے جو تھرڈ پارٹی اسسمنٹ ہے جہاں سے آپ پریکیور کر رہے ہیں, یہ فار ایگزامپل یہ اس قسم کے سافٹ ویئر یا ہارڈ ویئر, یو شوڈ ہیو اے کمپلیٹ کائنڈ آف چیکنگ میکنزم, ایویلویشن اینڈ اسسمنٹ میکنزم فار دیم کہ جی یہ اس میں کوئی بگ تو نہیں ہے, فار ایگزامپل کوئی بیک ڈور تو نہیں, اس میں چیزیں تو نہیں ہیں. اس کے لیے پاکستان میں کامن کرائٹیریا لیب دیٹ ہیز بین اسٹیبلشڈ اینڈ دیٹ از ورکنگ. پاکستان سیکورٹی اسٹینڈرڈ جو کہ جون 2028 سے امپلیمنٹیبل ہوگا فلی, that strictly says anything that is deployed in the government sector organization or in Pakistan has to go through a screening process. جو سائبر سیکیورٹی رینکنگ ہے, اگر اس پوائنٹ آف ویو سے ہم پاکستان کا جو موازنہ کریں دیگر ممالک کے ساتھ, تو اس وقت کیا صورتحال ہے؟ ڈفرینٹ اداروں کی کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ سے انٹرنیشنل ٹیلی کمیونیکیشن یونین اس کی رینکنگ میں پاکستان 79 نمبر پہ تھا. تو ابھی جو پچھلے سال جو رینکنگ ریلیز ہوئی ہے اس کے اندر پاکستان نے جمپ کیا ہے اس کی پوزیشن, اور پاکستان از considered as a role modeling country جو لسٹ ہے in the cyber security. This is just a vetting of your policy, procedure, strategies and the direction کہ you are moving into the right direction. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. جی آپ نے سنا ڈاکٹر حیدر عباس کو. انہوں نے کہا کہ پاکستان سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے درست سمت پر گامزن ہے, لیکن اس کے لیے نہ صرف مزید قانون سازی کی ضرورت ہے بلکہ سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے ایک اتھارٹی کے قیام کی ضرورت بھی ہے جو پرائم منسٹر کی زیر نگرانی کام کرے, اور پاکستان کے تمام ادارے جو ہیں وہ ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ کے ذریعے پاکستان کی سائبر سیکیورٹی کے تحفظ کو یقینی بنائیں.